نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کا کیا معنی ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، حرف ہیں، تو ان حروف کے معنی کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسری رائے کیا ہے؟ معنی ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، بس جیسا ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس سے آگے کچھ نہ کہا جائے۔ کچھ صورتوں کا حروف سے آغاز دراصل عربوں کو جو زبان کے ماہر تھے عاجز کرنے کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن حروف پر مشتمل ہے، تم بھی ان حروف کے استعمال سے ایسا کلام بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل ہو، تو وہ اس طرح نہ کر سکے۔ تو یہی رائے راجح ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ قرآن پاک حروف کا مجموعہ ہے، لیکن حروف کو اس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا ہے کہ جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے یا پھر کسی صورت کا یا کسی اور چیز کا جو ہمیں معلوم نہیں، یہ بھی ایک رائے پائی جاتی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، کون سی کتاب؟ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ اس کو ذالکہ کیوں کہا گیا؟ وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ جب قریب کی چیز کے لیے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نا قرآن مجید، تو قریب کی چیز کے لیے جب اسم اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ دراصل اس چیز کی عظمت، اہمیت اور بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب خاص کتاب۔ تو کون سی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید۔ اور ذالکہ کیوں کہا گیا؟ اس خاص کتاب کی شان کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، معزز کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَیْدِی سَفَرَہ کِرَامٍ بَرَرَہ۔ یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ عبسہ میں آئی ہے۔ لا ریبہ، نہیں کوئی شک۔ ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک فیہ، بلکہ یہ فرمایا لا ریب فیہ۔ تو ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ ایسا شک جو سکون کو چھین لے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر انسان ہدایت پاتا ہے، سکون اور خوشی پاتا ہے، نہ کہ اس کا سکون لٹ جائے۔ فیہ اس میں، ہدن ہدایت۔ ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی ہوتی۔ کون کون سی؟ علمی اور عملی۔ علمی ہدایت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، اور دوسرا ہدایت توفیق۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے للمتقین۔ متقین کون ہیں؟ تقوی والے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لفظ تم بہت بولتے ہیں اردو میں بھی اور اپنی زبان میں۔ ہر مسلمان کو تقوی کا معنی آنا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا۔ تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ھدی للمتقین۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ الذین، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق، کسی چیز کو کنفرم کرنا۔ ایمان از کنفرمیشن۔ جیسے آپ کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے خبر سناتا ہے، تو یا آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں، یا آپ اس کو نہیں مانتے۔
اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ دس از رائٹ. اور کنفرم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی اس کو مانے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور پھر اکارڈنگلی وہ عمل بھی کرے. الذین یؤمنون بالغیب، الغیب کیا چیز ہے؟ انسین، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے اور جنت جہنم. تو غیب اور الغیب میں کیا فرق ہے؟ غیب کا مطلب ہے غائب چیزیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے. عام غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو غائب ہے، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے. لیکن الغیب اور غیب میں کیا فرق ہے؟ الغیب وہ غائب چیزیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے حکم دیا ہے. تو یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی جو ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کنفرم کرتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانا جو ہے اس کو اتنا اپریشیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے ہے، بس میں آپ سے یہ کہوں کیا یہ قلم ہے یا یہ قلم ہے، تو آپ سب کہیں گے جی ہاں یہ قلم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہاں ملا رہے ہیں. تو اصل کمال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا جائے جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہمیں کس کے ذریعے بتایا؟ پیغمبر کے ذریعے بتایا. تو پیغمبر کو بھی ماننا ہوگا پھر. اور پھر پیغمبر اور اللہ کے درمیان کیا چیز تھی؟ فرشتے جبریل علیہ السلام، تو ان کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر ایمان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لیٹی ہوئی چیز کو سب سے پہلے کھڑا کر دینا. جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی اصلی حالت پوری نظر آنے لگتی ہے. مثلا اگر یہ قلم لیٹا ہوا ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ پر واضح نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ پوری طرح واضح ہو گیا. تو اسی طرح نماز قائم کرنے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہیں وہ شرائط اور وہ ارکان جن کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. کون کون سے ہیں وہ؟ نماز قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پابندی، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا اس طریقے پہ ادا کرنا، سجود اور رکوع وغیرہ اعتدال کے ساتھ کرنا. اعتدال کا مطلب کہ اطمینان کے ساتھ کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا. اور اس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. اور پھر جماعت جب ہوتی ہے تو اس میں صفوں کی درستگی وہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. اور خواتین کے لیے کوئی خاص چیز، ویسے تو مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اقامت صلاۃ میں درست لباس پہننا بھی آتا ہے، ستر کی پابندی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جیسے ہو، جس حال میں ہو ویسے ہی ادا کر لو. صلاۃ کا لفظی معنی دعا کا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی دعا کر لیں ہم تو نماز قائم ہو جائے گی. تو صلاۃ اور الصلاۃ میں فرق ہے. الصلاۃ کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا. یقیمون الصلاۃ ومما، مما کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سے جو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ضروری نہیں کہ سارا ہی ہم دے دیں. من ما کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس میں سے کچھ حصہ. کتنا؟ کس کس شکل میں ہمیں دینا ہوتا ہے؟ نمبر 1 زکوٰۃ واجبہ، نمبر 2 صدقات مستحبہ، نمبر 3 نفقات لازمہ. نفقات لازمہ میں کیا چیز آتی ہے؟ قرآن پر عمل ہو نہیں سکتا نا جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو نفقات لازمہ اگر میں نے کہا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نفقات لازمہ کیا چیزیں، کیونکہ نہ تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور نہ وہ صدقہ ہوتا ہے. دیٹ از اے ڈیوٹی. تو وہ کیا ڈیوٹی ہے ہمارے اوپر جسے ہمیں لازمی طور پر ادا کرنا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پر جو حق مہر ہے وہ نفقات لازمہ میں سے ہے، اسے لازمی دینا ہے. وہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک بیوی معاف نہ کرے. اتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنا وہ بھی نفقات لازمہ سے. اسی طرح والدین پہ خرچ کرنا اور غریبوں وغیرہ کے اوپر جو خرچ کرنا وہ تو صدقات میں آتا ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی صدقات ہی کا ایک حصہ ہے. باقی بہت ساری چیزیں صدقات میں آتی ہیں کہ جو لازم نہیں ہے کریں تو بہت ثواب ہے، اور اگر نہ کریں
تو گناہگار نہیں انسان، اس طرح جس طرح کے نفقات لازمہ کو ادا نہ کرنا وہ ایک طرح ہمارے ذمے ہو جاتا ہے، جیسے قرض کی ادائیگی جو ہے۔ تھوڑی سی یقیمون الصلاۃ پہ آپ دیکھیے کہ کیا مراد ہے یقیمون الصلاۃ پہ۔ اس وقت تک تقویٰ کا ثبوت نہیں ہو سکتا جب تک اقامت صلاۃ نہیں ہوتی۔ حدیث میں منافق کی نماز کو مرغے کے ٹھونگ مارنے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگ مار کے اٹھا لیتا ہے، یہ بھی نماز کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور خشوع میں ہلنا جلنا بھی منع ہے، اور پوری طرح فوکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس پر۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ مثلا جو لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ضرور تبصرہ کرتے ہیں، یہ جنہوں نے قانون بنایا نا کہ یہاں نہ مڑے اور ادھر نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا؟ یہ تھوڑی کرتے ہیں نہیں دل چاہ رہا تو اپنی مرضی شروع کر دی۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو اپنے خواہش کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور پھر ہم بہت زور زبردستی سے یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں، اور وہ سب غلط ہیں جو ہمیں غلط کہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں نہیں پکڑتے، نہیں پوچھتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا چلا جائے۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادا کرنے کے لیے اس کو کہا ہے اس طریقے کی پابندی کی جائے، قبلے کے رخ کو فالو کیا جائے، طہارت کا پورا اہتمام کیا جائے، خشوع و خضوع سے کام لیا جائے، اپنا لباس بھی درست رکھا جائے، خصوصاً خواتین کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، باریک لباس نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژنز، کیا چیز؟ مثلاً ہر فائدہ مند چیز جو کسی بھی جاندار کو فائدہ دے، جسمانی ذہنی غذا کے طور پر۔ ينفقون کا لفظ نکلا ہے نفق سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوراخ، ٹنل۔ انفاق کا معنی تو سوراخ کرنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ خرچ کرنا، نکالنا۔ نفق ٹنل کو بھی کہتے ہیں۔ ٹنل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے چیز آتی ہے، جیسے گاڑیاں ٹنل سے گزرتی ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک سوراخ سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ تو رزق کا بھی یہی معاملہ ہے، مال کا بھی یہی ہے کہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو نکلنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ٹنل کے اندر گھس جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ دم گھٹ جائے گا، ہلاکت ہے۔ اسی طرح جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے، صرف اس کو اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ آپ سے مراد کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اتارا گیا؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ کیا کچھ اور بھی اتارا گیا تھا؟ وحی کی دو شکلیں تھیں، ایک تو قرآن کے الفاظ اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ یعنی بعض اوقات کوئی مسئلہ جب پیش آتا تھا تو قرآن کی آیت نہیں اترتی تھی، بلکہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال ڈالا جاتا تھا کہ آپ ایسا کر لیں، تو وہ خواب کی شکل میں یا الہام کی شکل میں آپ کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دی جاتی۔ مثلا دوسرے پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے جب مکہ سے مدینہ میں مسلمان آئے تو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ لیکن مسلمان 16-17 مہینے تک دوسری طرف رخ کرتے رہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا اور کس نے کہا اور کیوں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہی مدینہ آ کر قبلہ دوسری طرف کر لیا؟ نہیں، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، لیکن وہ وحی قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی۔ اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کچھ باتیں بتائی گئیں، لیکن وہ قرآن کی شکل میں نہیں تھی۔ یا اسی طرح قرآن کی جو وضاحت آپ کرتے تھے عملی شکل، مثلا نماز کا حکم ملتا ہے قرآن مجید میں، لیکن تفصیلات اس طرح نہیں ملتی کہ آپ کھڑے ہو کر کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، اور ہاتھ کتنے اٹھائیں، اور رکوع میں کیا پڑھیں، اور سجدے میں کیا پڑھیں، اور آپ اتحیات پڑھیں۔ کیا اتحیات قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا۔ یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے پتہ چلی۔ تو ما انزل جو ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، ما انزل میں حدیث بھی شامل ہے۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان رکھے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں قرآن یا غیر قرآن کی شکل میں دیا اس کو وہ مان جائے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔
پہلے سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ جو پچھلے پیغمبروں پر اترا، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور صحیفے جو مختلف پیغمبروں پر اترے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی۔ اس کو کیوں کہا گیا آخر میں آنے والی؟ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، لیکن اس کو آخری دن کیوں کہا گیا؟ یہ ہر شخص کی دنیا کی زندگی کے آخر میں آئے گی، کیونکہ آخرت ایک تو وہ قیامت کا دن ہے خاص، لیکن ہر شخص کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی۔ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ فرم بلیو، علم کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ آخری درجہ، یعنی کسی چیز کے علم کا اور یقین کا پکا اور آخری درجہ، کہ اس کے بعد کوئی اور ڈگری نہیں ہے یقین کی۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے؟ آخرت کا یقین ہی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا تقویٰ بڑھتا اور گھٹتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے تقویٰ میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر آخرت پر یقین، کیونکہ جب انسان کو موت یاد آتی تو ہی زندگی کی حقیقت کم نظر آتی، تبھی انسان پھر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو تو بھلا وہ کیوں اللہ کی بات مانے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ہم آخرت پر یقین نہ رکھتے تو کیا ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی؟ ہدایت کی ضرورت تھی؟ کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی، کچھ کرنے کی؟ نہیں، ہم دین کی طرف نہیں آتے۔ یہ آخرت پر یقین ہے جو ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، اور پھر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کی، صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ پھر جب صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ تو جب تک آخرت پر یقین نہ ہو اس وقت تک کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ھدی للمتقین، کون؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ کون؟ یہ متقین، ان متقین کو ہدایت مل جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں۔ فلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا اور چیرنا، محنت اور مشقت کی طرف اشارہ ہے۔ فلاح فارمر کو کہتے ہیں۔ کیا کرتا ہے فارمر؟ زمین کو کاٹتا، چیرتا، پھاڑتا ہے، بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، راتوں کو دن کو جاگتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، وقت کا بہت پابند ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مثلا گندم اگانے کا موسم ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں ڈالے گا، ڈالتے ہیں پانی؟ ضرورت سے زیادہ اس میں کھاد نہیں ڈالتے، پانی دینا بھولتے نہیں بھولتے، فرٹیلائزر کا اہتمام کرنا ہے، اور کیڑوں سے بچانا ہے، اور جو غیر ضروری قسم کے پودے نکل آتے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکتے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کوے وغیرہ سے بچاتے ہیں، بارش کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ سرٹن ٹائپ آف پلانٹس اور ٹریز ہوتے ہیں جن کو ونٹر میں بوریاں پہنا دیتے ہیں اور کور کر دیتے ہیں ورنہ وہ خراب ہو جائیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ پور نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھلدار ہو تو پھل نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور نکل جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھل وقت پر اس کو کاٹتے بھی ہیں۔ فکر ہوتی؟ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے سارے عمل میں، اول سے آخر تک؟ فکر، دھیان، پورا دل اٹکا رہتا ہے نا اس چیز کی طرف۔ جب جا کر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح متقی شخص غافل انسان نہیں ہوتا، بے خبر نہیں ہوتا، بے فکری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا دل دماغ جاگتا رہتا ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے، وہ مسلسل الرٹ رہتا ہے، وہ کسی دن آف ڈیوٹی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اچانک سمر میں پھر کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی ٹریولنگ ہوتی ہے کچھ، پھر آپ کیا کہہ کے جاتے ہیں، کیا کر کے جاتے ہیں؟
کسی کے حوالے کرتے ہیں، کسی دوست کے، کسی نیبر کے، کسی کو کہ پلیز اس کو پانی لگا دینا، پلیز ایسے کر دینا. آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اچھا خود ہی آئیں گے پھر دیکھ لیں گے، نہیں، پوری کیئر کرنی. تو اس پورے کردار میں، فارمر کے پورے کردار میں ایک لفظ آتی ہے کیئر اینڈ کنسرن. تو پوری طرح وہ کیئرفل ہوتا ہے. تو متقی شخص بھی کیئرفل ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، اپنا دل دماغ استعمال کرتا ہے، چاروں طرف نظر رکھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، احتیاط برتتا ہے. تو کامیابی کے لیے یہ ساری صفات ضروری ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہر شخص کامیابی چاہتا ہے. تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ. 3 چیزیں لکھ لیجئے. کیا؟ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس میں سیریس ہیں؟ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے بارے میں ہو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں یہ خبر ملے کہ تم کامیاب ہو گئے اور ہمیں بھی یہی پیغام ملے؟ تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت، کوشش، اسٹرگل. لیکن ڈائریکشن لیس اسٹرگل نہیں. کون سی اسٹرگل؟ اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن چاہیے، ہدایت چاہیے. اور وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور اس کے لیے کتاب ضروری ہے پڑھنا. اور پھر ہدایت کس درجے کی ملتی ہے انسان کو؟ کتنی ملتی ہے؟ جتنا تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسلسل فکر مندی، کوشش چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کوشش کہاں نظر آتی ہے؟ کبھی اقامت صلاۃ میں نظر آتی ہے اور کہیں مما رزقناہم ینفقون میں نظر آتی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.